دو چار باتیں میں نے آپ لوگوں سے کرنی ہیں اور آئی تھنک میرا پروفیسر حضرات کے ساتھ یہ پہلا انٹریکشن ہے. میں چند دن پہلے یہاں پہ آیا اور بہت دیر سے فیڈ بیک تھا ہمارے پاس کہ حالات سروسز کے بہت خراب ہیں. تو کافی ڈیٹیل میں وزٹ ہوا, اس کی میں آپ سے ابھی بعد میں ڈسکشن کرتا ہوں ساری کی ساری. لیکن تھوڑی سی جو فیڈ بیک آپ کو اس کے بارے میں دینی ہے کہ ہمارا ایک چھوٹا سا پیریڈ ہے جب تک الیکشن نہیں ہوتے ہم لوگ گورنمنٹ کو رن کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ہمارے سب کے گھروں میں یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ اچھا پاکستان کی تو ترقی نہیں ہو رہی, پاکستان کے تو برے حالات ہیں, پاکستان کا پتہ نہیں کیا بنے گا. یہ سارے ہمارے سب کے گھروں میں یہ ڈسکشن ہوتی ہے اور ہم سب لوگ مایوسی کی بات کر لیتے ہیں کہ پتہ نہیں آگے بننا کیا ہے. یہ بڑی میں کھل کے بات کر رہا ہوں بیکاز یہ ایسی بات ہے جو ہم سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ مایوسی اس لیے ہے بیکاز آئی تھنک ہم سارے اس میں ذمہ دار ہیں. اگر ہم یہ بات کریں کہ صرف لیڈرز ذمہ دار ہیں یا پولیٹیشین ذمہ دار ہیں یا بیوروکریسی ذمہ دار نہیں, ہم سارے ذمہ دار ہیں. تو خیر چند ماہ سے آئے ہیں یہاں پہ, بٹ مایوسی میرا خیال ہے ہم نے قرآن مجید میں سب نے پڑھا ہے کہ مایوسی گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے مایوسی کو بہت سختی سے ناپسند کیا ہے. اب ہمارا کیا رول ہے بیچ میں؟ ہمارا رول ہے کہ ہم اپنے طور پہ جو حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈال دیں. اگر میرے پاس چند ماہ, ہماری ٹیم کے پاس چند ماہ ہیں تو ہم اس میں جو حصہ ڈال سکتے ہیں ڈال دیں. آپ لوگوں کے پاس بھی اسی طرح ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ایفرٹ جو ہے اگر آپ کر دیں گے تو چیزیں تبدیل ہو جائیں گی اور اس کا امپیکٹ پورے پاکستان پہ آ جائے گا. یہ میں نے پچھلے 6 ماہ میں وٹنس کیا ہے. اب جو سروسز ہاسپٹل کی کنڈیشن ہے, لٹرلی مجھے یہ کہنا پڑا کہ میں اپنے کسی دشمن کو بھی اس ہاسپٹل میں نہ بھیجوں. اس کی وجہ یہ ہے جو آپریشن تھیٹرز کی کنڈیشن تھی, جو وارڈز کی کنڈیشن تھی, وہ باقی ہاسپٹل کی کنڈیشن تھی, وہ بہت بری تھی. اور میرے ان 6 ماہ میں بہت سارے ہاسپٹلس کا وزٹ ہوا ہے لیکن اس سے بدتر کنڈیشن کہیں نہیں دیکھی تھی. اس کے ذمہ دار آپ لوگ تو نہیں ہیں, اس کی ذمہ دار گورنمنٹ ہے, جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو جو صابن آپ نے ہاتھ جس سے دھونا ہے وہ بھی آپ کو مہیا کرے, وہ آپ کو آپ جس کمرے میں بیٹھتے ہیں وہاں پہ ایک اچھا ریزنیبل کم سے کم اے سی لگا ہو, کم سے کم وہاں پہ صفائی والا ہو, وہاں پہ کم سے کم آپ کا فرش صاف کرنے والا ہو. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اب سارے لوگ اور خاص طور پہ میڈیا پہ اور ہم بھی کرتے آئے یہ چیز کہ ایک بیڈ پہ جی 5 پیشنٹ ہیں جو ہاسپٹل کے اندر ہیں. ارے بھائی اس میں ڈاکٹر کا قصور تو نہیں ہے, اس کو تو شکریہ ادا کرو کہ وہ اپنے ایک کی گنجائش میں 5 کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہے. لیکن ایک چیز بن گئی ہے کہ جی ہاسپٹل کی حالت اتنی خراب ہے, دیکھیں جی 5 پیشنٹ ہیں, اس ڈاکٹر کا تو بندوبست کریں. اس کا شکریہ ادا کرنا ہے ہم نے, جو 5 پیشنٹ دیکھ رہا ہے جس کے پاس گنجائش ایک کی ہے. اب ایک نام بنا ہوا تھا, میرے خیال ہے میں چلڈرن ہاسپٹل ملتان گیا, وہاں اسی طرح 5 بچے تھے اور میڈیا والے تھے. انہوں نے کہا جی آپ نے حالت نہیں دیکھی. نہیں, ان کو سب کو سمجھایا بھائی شکر کرو ان کا کہ وہ دیکھ رہے ہیں. کوئی بلوچستان سے بچہ آیا ہوا ہے, کوئی ساؤتھ پنجاب کے کس علاقے سے بچہ آیا ہوا ہے. اینی ویز وہ کانسیپٹ آہستہ آہستہ دور ہوگا, لیکن ہم لوگوں کی تھنکنگ تھوڑی سی تبدیل کرنی پڑے گی کہ جی ڈاکٹر کو ہر ایک کا قصوروار ٹھہرا دینا ہے, ہر چیز کا قصوروار ٹھہرا دینا ہے. ہم سارے جب سروسز ہاسپٹل سے وزٹ کر کے گئے تو بیٹھے اور یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ہاسپٹل لاہور کے سینٹر میں ہے اور یہ ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا فیس ہے. اگر اس ہاسپٹل کی یہ حالت ہے تو باقی ہاسپٹل کی حالت بھی آپ کے سامنے. ہم لوگوں نے اس کے اوپر کافی ورکنگ کی ہے. پچھلے آئی تھنک 10 دن ہو گئے, ہمیں 10-12 دن ہو گئے ہیں ہمیں اس چیز کے اوپر. اسی طرح ہم نے میو پہ کی ہے, اسی طرح ہم نے چلڈرن ہاسپٹل لاہور پہ کی ہے, اور تقریباً 7-8 ہاسپٹل ہیں جو لاہور سے باہر ہیں جن کے اوپر کام کر رہے ہیں. ایک تو ہم سب کی عادت ہے
جو بھی ادھر آ کے بیٹھتا ہے کہ جی نئے ہاسپٹل بنا دیں, نئے چیزیں کر دیں, کسی نے یہ نہیں دیکھنا کہ جو آپ کے پاس چیز موجود ہے اس کی حالت دیکھ لیں, وہ نہیں کرنی, ہم نے نئی چیز بنا دینی. میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہا, بٹ ایک سوچ بن گئی ہوئی ہے. تھینکس ٹو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آلسو, انہوں نے شروع میں مجھے کہا کہ جی آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے بھی نئی چیزیں بنانی ہیں یا آپ نے جو چیزیں ان کو ٹھیک کرنا ہے. اب اس سے بڑا ایسٹ ہمارے پاس نہیں ہے موجود جو سروسز ہاسپٹل کی فارم میں ہے, لیکن اس میں جتنے لوگ اس سامنے کمرے میں بیٹھے ہوئے, ہال میں بیٹھے ہوئے, ان میں سے کوئی ایک قصوروار نہیں ہے جو ہو رہا ہے. ہاں, اگر میں آپ کو فیسلٹی دوں, ہم سب مل کے آپ چیزیں دیں اور اس کے بعد بھی وہ حالت ہو تو پھر آپ لوگوں سے آ کے ہم شکوہ کریں کہ جی آپ لوگ ذمہ دار ہیں. تو اس ساری چیز سے پہلے میں صرف آپ لوگوں سے ایک چیز ڈسکس کرنی تھی, وہ یہ کہ ہم 5, 7, 8 ارب جتنے پیسے لگیں گے ہم اگلے چند ماہ میں وہ لگا دیں گے. اور آپ کو کہ ایک چیز ہے, کہنے والی بات ہے, بٹ اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو ہم آپ کو اگلے ہفتوں میں اور مہینوں میں اس ہاسپٹل کو ریویمپ کر دیں گے. لیکن کیا یہ 5-7 ارب روپیہ, 4 ارب روپیہ جتنا بھی لگے گا, ہم نے کوئی لمٹ نہیں رکھی سروسز ہاسپٹل کی. ہم کر کے 1-2 سال بعد جو بھی اس کرسی پہ بیٹھا ہوگا آئے گا اور یہی حالت دیکھے گا تو اس کا فائدہ نہیں ہے. اس سے بہتر ہے وہ پیسے نہ لگائیں. اس کے لیے ایک چیز ضروری ہے, اس کے لیے یہ جو 60-70 لوگ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر وہ اونرشپ لے لیتے ہیں تو یہ ہاسپٹل مینٹین بھی ہو جائے گا, چل جائے گا. اگر یہ لوگ اونرشپ نہیں لیتے, پھر ہم جتنی مرضی ایفرٹ کر لیں, پرنسپل صاحبہ, ہیلتھ سیکرٹری, منسٹر صاحب, وہ ہاسپٹل نہیں چلنا. وہ 7-8 ارب روپیہ, 10 ارب آپ سمجھیں آپ نے جلا دیا, کیونکہ اس نے 1-2 سال بعد پھر اسی حالت میں آ جانا ہے. اس سارے سٹیپ سے پہلے, اس ساری اپروول سے پہلے میرا دل تھا کہ میں آپ لوگوں کے پاس آؤں اور ایک چیز صرف ریکویسٹ کروں, اونرشپ. اگر آپ لوگ اونرشپ لے لیں گے تو یہ ہاسپٹل چل جائے گا. ادروائز اسی طرح ہوگا کہ 2 دن کی خبر بنے گی کہ ہاسپٹل ٹھیک ہو رہا ہے, ہاسپٹل ٹھیک ہوگا, اور اس کے بعد ہاسپٹل دوبارہ سے اس فارم میں چلا جائے گا. دوسری چیز جو سب سے ضروری ہے وہ پھر ایز اے مسلم آپ کی اونرشپ صرف اس صورت میں آتی ہے کہ اگر آپ اپنا ٹائم پورا دے دیں. آپ شام میں جو مرضی کریں, آپ کا رائٹ ہے, آپ کو اس کانسٹیٹیوشن نے رائٹ دیا ہے, لیکن کم سے کم جو اپنے گھنٹے ہیں وہ پورے کر دیں. اگر آپ وہ پورے کر دیں, میں یقین کریں جو بھی آپ کے ڈیوٹی آورز ہیں, اگر آپ وہ آنیسٹلی پورے کر دیں گے نا, آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ پورے نہیں کریں گے تو آپ کے نیچے والے پورے نہیں کریں گے, جب آپ کے نیچے والے پورے نہیں کریں گے, جو آپ کا نچلا والا پیرامیڈیکل سٹاف یا باقی سٹاف ہے وہ پورا نہیں کرے گا. اگر آپ صرف ایک چیز کا وعدہ کر دیں اور اپنے اندر کرنا, یا آپ نے میرے سے نہیں کرنا, یا ڈاکٹر صاحب سے نہیں کرنا, یا پرنسپل صاحبہ سے نہیں کرنا, کہ اگر آپ وہ ڈیوٹی آورز اپنے پورے کر دیں گے, ہر چیز چینج ہونے شروع ہو جائے گی. باقی جو ہماری ذمہ داری ہے ہم ہر صورت پورا کریں گے. آپ کو اگلے ہفتوں میں اور چند مہینوں میں آپ کو رزلٹ سامنے آ جائے گا. اور سیکٹری ہیلتھ بیٹھے ہیں, سیکٹری ہاؤسنگ بیٹھے ہیں, ہم نے ایک سیکٹری ایک ہاسپٹل کے لیے اپوائنٹ کر دیے ہیں. آلدو سیکٹری ہیلتھ اور منسٹر ہیلتھ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, لیکن سیکٹری ہاؤسنگ جو ہیں وہ سروسز ہاسپٹل کے لیے فل ٹائم, جنہوں نے اگلے چند ہفتوں میں اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ ہم نے ایک ایک چیز جو پلان کر رہے ہیں, جو اس کا ماسٹر پلان بنا رہے ہیں, اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, اور وہ انہوں نے انشور کرانا ہے. مطلب ہمیں لمبے رستے نہیں جانا. ہم نے کل میو کی میٹنگ کی, میں نے خاص طور پہ سروسز کی ٹیم, ساری ٹیم کو بلایا تھا, صرف اس لیے کہ دیکھ لیں کہ ہم سروسز میو کو ہم کس طرح ریویمپ کر رہے ہیں. تو ہماری نیت بالکل صاف ہے اس سلسلے میں, ہم بالکل کلیئر ہیں کہ ہم نے, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کس طرح چیزیں پاسبل ہو جاتی ہیں, اور تھوڑی سی ایفرٹ کریں تو کیسے چیزیں ہو جاتی ہیں. آج سے 3-4 ماہ پہلے ہمارے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہماری $3 بلین کی کاٹن جو ہے وہ پاکستان سے باہر سے آتی ہے, پچھلے سال ہم نے منگائی ہے, اور
ہمارا ساری جو انڈسٹری ہے وہ کاٹن کے بغیر گزارا نہیں ہے، کیونکہ سارا کپڑا بنا کے ہم نے باہر بھیجنا ہے. 3 سے 4 ماہ پرانی بات ہوگی. تو انہوں نے کہا جی کہ کوشش کریں کہ تھوڑی بہت آدھے بلین ڈالر کی کاٹن یہاں ایکسٹرا ہو جائے، تاکہ پاکستان کے پاس ڈالر ہے نہیں تو ہماری ایکسپورٹ بھی ڈاؤن ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. ہم لوگوں نے پہلا سیشن لگایا، پوری ٹیم تھی. دوسرا سیشن لگایا، تیسرا سیشن لگایا. میں نے ہفتے میں 2 میٹنگ شروع کی. سی ایس نے آئی تھنک 3-4 میٹنگ ہفتے میں شروع کی. ٹچ ووڈ اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو 1 مہینے بعد ہم $3 بلین کی کاٹن جو ہم نے باہر سے منگانی تھی پاکستان میں ہی ہم نے کاشت کر لی ہے، اور اس کا رزلٹ مہینے بعد آ جائے گا. تو یہ صرف تھوڑی سی ایفرٹ تھی، کچھ نہیں کیا ہم نے، صرف پش کیا ہے. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو پش کیا ہے، ٹیموں کو پش کیا ہے، اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ جو ہم نے $3 بلین کی کاٹن منگانی تھی، یہ ہم پنجاب میں فیڈرل گورنمنٹ نے اس کی سپورٹ پرائس ہم نے ان سے اناؤنس کروائی ہے، اور وہ ایفرٹ کا رزلٹ مہینے بعد سامنے آ جائے گا. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر ہم ایفرٹ کریں تو رزلٹ کوئی لمبے چوڑے نہیں ہیں، آپ کو ہفتوں میں مہینوں میں سامنے آ جاتے ہیں. اور وہ میں اکیلا نہیں کر سکتا، یہ اکیلے نہیں کر سکتے، یہ اکیلے نہیں، ہم جتنے لوگ بیٹھے اکیلے نہیں کرتے، ہمیں سب کو مل کے کرنا ہے. اور اگر ہم مل کے کر لیں گے تو یہ کاٹن والی میں مثال اس لیے آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ بالکل ریسنٹ ایگزامپل ہے اور جو ہو گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ مہینے بعد اس کا رزلٹ بھی آ جائے گا. باقی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، میں اس میں ابھی جانا نہیں چاہتا. آپریشن تھیٹر سے ریلیٹڈ ہے، ابھی سرائے سے ریلیٹڈ ہے، باقی بہت ساری چیزیں ابھی تھوڑی سی میں نے ان سے اور بھی ڈسکشن کی ہے، وہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں کریں گے. لیکن صرف اتنا ہے کہ ہم ایز اے پاکستانی تھوڑا سا رول اپنا ذمہ داری لے لیں. تھوڑا سا، آپ کو 1-2 گھنٹے کا فرق پڑے گا، لیکن آپ یقین کریں وہ ورتھ اٹ ہوں گے. آپ کو اس کا رزلٹ نظر آ جائے گا. آپ نے صرف یہ انشور کر لیا کہ سارے ٹیسٹ آپ کے ہاسپٹل میں ہو رہے ہیں، آپ کو دوائی آپ کے پیشنٹ کو باہر سے نہیں مل رہی، رزلٹ آ جائے گا. اب وہ آپ نے شور مچانا ہے تو ہمارے تک بات پہنچے گی. اور بالکل خامیاں 1000 خامیاں اس ٹائم موجود ہیں. جو حالت ہے ہاسپٹل کی آپ دیکھ نہیں سکتے جو اس ہاسپٹل کی حالت ہے، لیکن ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو میں سب آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا ایز اے پاکستانی، ہم سب مل کے، میں نے چند ماہ میں چند ہفتوں بعد چلے جانا ہے، لیکن میں ایک چیز کی شیورٹی دیتا ہوں کہ جاتے جاتے آپ کا ہاسپٹل میں ضرور ٹھیک کر کے جاؤں گا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہم ساروں کو صرف ایک دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز میں کامیاب کر دیں. اور ایز اے پاکستانی ہم سب اپنا صرف تھوڑا سا، میرا نہیں خیال آپ کو بہت تھوڑا رول اپنا بڑھانا پڑے گا، لیکن اس کا رزلٹ بہت جلدی سامنے آ جائے گا. تو میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنی تھی، اسی لیے میں آیا ہوں. اور آپ لوگوں کی ہم سجیشنز پوری لیں گے، کیونکہ یہ آپ لوگوں کا ہاسپٹل ہے، آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنا سارا دن گزارنا ہے، ہم نے نہیں. آپ لوگوں کی جو رائے ہے وہ میٹر کرے گی، نہ کہ رائے جو ایک آفس میں آفیسر بیٹھا ہوا ہے اس کی رائے میٹر کرے گی. تو کنکلوڈ کرنے سے پہلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور میں بس میرا اس ہاسپٹل میں چکر لگتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں اور ہماری پوری ٹیم ہم کنٹینیوسلی یہاں پہ آتے رہیں گے. اور ہوپ فلی اللہ نے چاہا انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم اگلے ہفتوں میں اس ہاسپٹل کو پورے کو ریویمپ کریں گے، برانڈ نیو ہاسپٹل کی طرح بنائیں گے. میں ایک دن، میں کنکلوڈ کرنے سے پہلے رات کو 10-11 بجے میں نے علی جان صاحب کو کہا اور چیف سیکرٹری صاحب کو کہا کہ ہم کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں ملتے ہیں، بہت تھوڑا سا دور تھا لاہور سے کر کے. ہم چلے گئے تو ہم نے کوئی بچی تھی اس کو دیکھنا تھا. دیکھ کے تو ان کو بھی نہیں سمجھ آئی کہ یہ رات کو کیوں بلایا اس ٹائم پہ. میں نے ان کو وہ ہاسپٹل دکھایا. میں نے کہا میں آپ کو کہہ تو رہا ہوں، بہت بڑی وش ایک دے رہا ہوں آپ کو، کیا ہم اس طرح کا ہاسپٹل نہیں بنا سکتے؟ اگر یہ رن کر سکتے تو ہم رن نہیں کر سکتے؟ علی جان صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کا ہاسپٹل یہ بنے گا، اور آپ کو اگلے ہفتوں میں اور مہینوں میں رزلٹ نظر آ جائے گا. تھینک یو. تو
میرا اب آپ سے اتنا ہی ہے کہ اگر آپ لوگوں کا کچھ لوگوں کا فیڈ بیک میں ضرور لینا چاہوں گا اس کے بارے میں. مائک اگر آپ دے دیں کہ عارف کا دے پرنسپل صاحب, اس کے بعد آپ ڈاکٹر عارف ہمارے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ میں. اب دل نزدیک ہے. آپ نے اس کو جیسے پوسٹ کیا ہے, آئی اپریشیٹ. اب اس میں نا آپ کی جو ایفرٹ ہے جیسے آپ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ ساری ہم لوگ سب تیار ہیں سر. ہم پہلے بھی کام کرتے ہیں, اپنا ڈیوٹی پوری پرفارم کرتے ہیں, پیشنٹ کیئر کرتے ہیں, اپنی طرف سے خود لگا کے کرتے ہیں. ابھی تک چیزیں نہیں ہوتی ہیں, ہم خود مینیج کرتے ہیں. پیشنٹ کیئر میں انشاءاللہ پرابلم پہلے بھی نہیں تھی, اب بھی نہیں ہوگی. باقی جہاں تک آپ نے انفراسٹرکچر کی بات کی ہے وہ ہمارے بس میں نہیں. صفائی ستھرائی بہت سی چیزیں ہیں. اگر آپ تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھیں تو یہاں کے ورکر کسی اور جگہ جائے کام کرتے ہیں, یہاں پہ نہیں ہوتے. وہ سارے واپس آئیں گے, آپ کو معلوم ہے وہ سارے واپس آئیں گے, اور اگلے 2-3 دن کے اندر سارے واپس ہوں گے. جتنا اسٹاف ہے 100% اس کو سیلری نہیں ملنی اگر وہ یہاں واپس کام نہیں کرے. یہاں کا اسٹاف یہاں پہ کام نہیں کرے گا تو آؤٹ پٹ تو نہیں آ سکتا. آئیں گے جی, بالکل آئیں گے. آرڈر ہو گیا. اسی طرح کی چیزیں ہیں. اور پھر جو یہاں پہ مسائل ہیں, اگر آپ جیسا ہم سروے کیا ہے آپ مجھے بہتر سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ آپ نے پوری انپوٹ لے لی ہے. پیشنٹ کیئر میں پرابلم پہلے بھی نہیں تھا. ٹو بی آنیسٹ ہمارے وارڈ میں پیشنٹ کیئر پرابلم نہیں ہوتی ہے. چیزیں جب نہیں ملتی ہیں پھر ہم ہوتی ہیں. جیسے جو ڈرائیو ہے, ڈرائیو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جہاں پہ ہونی چاہیے وہاں سے مدعو نہیں ہوتی ہیں, بلیک میں ملتی ہیں. مجھے ایک امپورٹنٹ بات ہے, کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی. وہ جب بلیک میں ملیں گی لوگوں کو نہیں ملیں گی, لوگ پھر خریدتے ہیں, پھر وہ آپ تک خبر پہنچتی ہے کہ چیزیں منگوائی جاتی ہیں. یہ ساری آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں چیزیں جی, بالکل. سر میں دیکھیں عارف, میں آپ کو بتاؤں, ہم نے یہ کیا ہے کہ ہاسپٹلس کو بینک آف پنجاب سے لے دیا ہے لمٹ. آپ خود امپورٹ کر سکتے ہیں وہ چیزیں, آپ کو کسی کی محتاجی کی نہیں ضرورت. آپ میڈم کو بتائیں گے, اپنی پرنسپل کو. ان کا اور میرا مسئلہ ہے, ظفر صاحب سے میری بات روز ہوتی ہے. ہم نے بہت ساری ہاسپٹل کی ایل سی کھلائی ہے تاکہ مڈل مین سب سر یہ آپ انشاءاللہ میرا یہ ہے کہ میکسیمم لوگوں سے اگر فیڈ بیک آ جائے. آپ بیٹھے رہیں, بیٹھ کے کریں جی. بالکل. Thank you very much for coming here, and especially Health Minister and Department for coming in and listening to the faculty and appreciating the faculty. So, ये जितनी भी faculty है ना, I can assure you this is one of the best faculty of the whole country. They are the best trainers in the whole Punjab. So, इसके लिए I can give you the qualification of each body, and they are doing their best. Health industry में continuous pouring of money is required. میں آپ کو آئی ہیو کر سکتے ہیں, میں سارے پرنسپل کے ساتھ آیا ہیڈ ڈپارٹمنٹ, اور آئی مسٹ اپریشیٹ جو پریزنٹ سیکرٹری ہیں ان سے میں ایک بار میری میٹنگ ہوئی, ایک بار ایکسٹراڈنری ہیلپنگ. سر آئی ٹی ایپ کے ساتھ ہم نے 2 سال لگائے فار ایمرجنسی. اٹ از پے بیک 2-3 ایئرس. یقین کریں ہماری 2 سال کی بہت ایفرٹس بیٹھی ہوئی ہے, ہمارا پیسہ کھا کے کہیں اور دے دیا گیا. سر جس تھیٹر کو ہم نے وزٹ کیا اس تھیٹر کے لیے یقین کریں ابھی بھی کانسیپٹ بورڈ آف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ دے دیتے ہیں, اور لاسٹ کنٹینیوس 4 ایئرس یہ کانسیپٹ بورڈ ہم بھیج رہے ہیں کہ یہ تھیٹر کی سچویشن ٹھیک نہیں ہے, اس کو اپ گریڈ کرتے ہیں. اینڈ وی ہیو بین سپورٹنگ. اس لیے ادھر پبلک سیکٹر میں ریل نہیں آتا, ادھر بیوروکریٹس بھی آتے ہیں, جوڈیشری بھی آتی ہے, اور ہائی فائی پیپل ٹو کم ہیئر. تو یہی ہم نے کانسیپٹ بورڈ ہم بھیجتے رہے. Unluckily, we could not achieve the main operation theatre. So, tip of the iceberg is sterilization. اگر آپ CSRP کا اپنے چکر میں لگایا, that is the first circumstance. اگر CSRP کے لیے I have been giving the concept note for last 5 years continuously. اور سر ہم ایک خاص ایفرٹ ہم بھی کا فیکلٹی میں آ سکتے ہیں, اور I must appreciate. میں ایک ہی بار ابھی جا سکتا ہوں, I have never met him for being of extraordinary helping because I was told کیا ہم اس تاریخ آسان میں ایک ہی ڈیولپمنٹل اسکیم دے سکتے ہیں سبریشن کو دے, and that is only a skill that. پروفیسر صاحب اصل چیز یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پرائرٹی جو ہے نا فرق ہوتی ہے. میں اسی لیے ان کو پوش کر رہا ہوں کہ بھائی جو ہے کرا لو. پیسوں کا جو ہے وہ ایشو نہیں ہوتا. ہم
पैसे किसी और प्रोजेक्ट में लग जाएंगे। अभी हमने कहा है जो मर्जी हो हमने हॉस्पिटल्स को ठीक जरूर करना है। बस ये सिर्फ बेसिक पॉइंट बताए थे, मगर हमें निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी सर्विस